تعلیم دین سال اول کی تفسیر کا سبق شروع ہو رہا ہے. سال اول کی جو طالبات ہیں وہ قرآن کریم بھی کھول لیں اور کاپیاں بھی کھول لیں. سبق ہم نے شروع کیا تھا کون سی سورت سے؟ سورۃ الفاتحہ سے. سورہ فاتحہ کا ترجمہ آپ کے سامنے آ چکا تھا اور ایک بات یہ عرض کی تھی کہ ہر صورت میں ہم کتنی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے؟ 4 باتوں کو. اس صورت کا ترجمہ، اس صورت کی وجہ تسمیہ، اس صورت کا موضوع یعنی عنوان کیا ہے، اور اس صورت کا خلاصہ. تو سورۃ الفاتحہ جو قرآن کریم کی سب سے پہلی صورت ہے، اس کا ترجمہ تو آپ کے سامنے آ چکا تھا. امید ہے کہ آپ سب نے اس کو نوٹ بھی کر لیا ہوگا، محفوظ بھی کر لیا ہوگا، اور کوشش کریں تمام طالبات کوشش یہ رکھیں کہ سبق کو یاد رکھیں. نہیں تو جتنا یاد ہو جائے اس کو یاد رکھیں، اور اگر مشکل ہو تو کم از کم اس کی دہرائی ایک مرتبہ ضرور کر لیا کریں. ٹھیک ہے؟ تو ترجمہ تو آپ کے سامنے آ چکا ہے سورۃ الفاتحہ کا. آگے دوسری بات آج یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی وجہ تسمیہ. وجہ تسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ بات آپ سے عرض کی کہ اس سورت کا یہ نام کیوں رکھا گیا. بات سمجھ گئے کہ اس سورت کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ تو اس وجہ سے سورۃ الفاتحہ کی وجہ تسمیہ کو جاننا ضروری ہے. لکھیں تمام طالبات اپنی کاپیوں میں سورۃ الفاتحہ کی وجہ تسمیہ. اچھا، لکھنے سے پہلے ایک بات تھوڑی سی میری سن لیں. عام طور پہ ہمارے ذہن میں یا عام ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جو سورتوں کے نام ہے نا، یہ اس لیے ہے کہ وہ نام اس صورت میں کہیں نہ کہیں آیا ہوتا ہے. جیسے ابھی ہم سال دوم میں سورہ ملک چل رہی تھی نا، شاید آپ تک آواز بھی آ رہی ہو. وہ دیکھیں سورۃ الملک کا نام سورۃ الملک کیوں ہے؟ تو وہ سوال بالکل آسان ہے. اس لیے ہے کہ پہلی ہی آیت میں لفظ ملک آ رہا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک. تقریباً قرآن کریم کی جتنی صورتیں ہیں کم و بیش تقریباً زیادہ تر صورتوں کے جو نام ہیں وہ نام اس صورت میں کہیں نہ کہیں موجود ہوتے ہیں. کبھی بالکل شروع میں، کبھی درمیان میں، کبھی آخر میں. جیسے آگے سورۃ البقرہ ہے تو بقرہ کہتے ہیں گائے کو، لیکن یہ لفظ بقرہ آگے جا کر رکوع نمبر 7 یا 8 میں اس کا تذکرہ آتا ہے بقرہ. لیکن یہ ضروری نہیں کہ سورت کا جو نام ہوگا وہ اس سورت میں ضرور موجود ہوگا. ورنہ آپ بتائیں کہ سورۃ الفاتحہ میں پوری سورت میں لفظ فاتحہ کوئی دکھا دیجیے، ہے؟ اس سورت میں فاتحہ کا لفظ کہیں آیا ہے؟ نہیں آیا نا. اس لیے اس کی وجہ تسمیہ کو سمجھ لیں. لکھیں فاتحہ کی وجہ تسمیہ. فاتحہ کے معنی ہے
ابتدا کرنے والی اور شروع کرنے والی. ابتدا کرنے والی اور شروع کرنے والی. چونکہ اسی صورت سے قرآن کریم کی ابتدا اور آغاز ہوتا ہے. چونکہ اسی صورت سے قرآن کریم کی ابتدا اور آغاز ہوتا ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الفاتحہ ہے. اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الفاتحہ ہے. سمجھ گئے؟ تو اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بھئی سورہ فاتحہ کو فاتحہ کیوں کہتے ہیں، تو آپ کہیں گے بھئی فاتحہ کے معنی ہے شروع کرنے والی، اور چونکہ یہ وہ سورت ہے جو قرآن کریم کو شروع کر دیتی ہے، یہاں سے قرآن کا آغاز ہو جاتا ہے، تو اس مناسبت سے اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ تو ترجمے کے بعد سورہ فاتحہ کی وجہ تسمیہ ذکر ہو گئی. تیسری بات، سورۃ الفاتحہ کا موضوع کیا ہے؟ موضوع دیکھیں، موضوع اردو زبان کا لفظ ہے، عام استعمال ہوتا ہے. موضوع کہتے ہیں عنوان کو. عنوان، جیسے آپ کو ایک آسان سادہ سی مثال دوں کہ آپ نے جس کورس میں داخلہ لیا ہے اس میں آپ کتنے مضامین پڑھ رہی ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ 8 مضامین آپ کو پڑھائے جا رہے ہیں. کتنے مضامین؟ 8 سبجیکٹ آپ کو پڑھائے جاتے ہیں، جس میں تفسیر بھی ہے، حدیث بھی ہے، فقہ کے مسائل بھی ہے، عقائد بھی ہے، سیرت بھی ہے، آداب المعاشرت بھی ہے، اور مسنون دعائیں بھی ہے، اور تجوید بھی ہے. 8 چیزیں آپ کو پڑھائی جاتی ہیں. اب دیکھیں 8 چیزیں ہیں، لیکن ان 8 کو جمع کر کے اگر ایک موضوع اور ایک عنوان آپ سے کوئی پوچھے کہ بھئی آپ کیا پڑھنے جا رہی ہے، تو آپ یہ نہیں کہیں گی کہ جی میں تجوید پڑھنے جا رہی ہوں، میں تفسیر پڑھنے جا رہی ہوں، میں حدیث. نہیں، آپ شارٹ جواب کیا دیں گی؟ ہم تعلیم دین کورس میں داخلہ لیا. ان سارے اسباق کا موضوع کیا بنا لیا آپ نے؟ تعلیم دین کورس بنا لیا. اسی طریقے سے قرآن کریم کی ہر سورت کا دیکھیں ایک موضوع ہوتا ہے، چاہے وہ بہت بڑی سورت ہوگی، جیسے سورہ بقرہ 2.5 پاروں کی سورت ہے، لیکن یاد رکھیں کہ سورہ بقرہ کا موضوع بھی ایک موضوع ہے، ایک لائن کا موضوع ہے. تو سورہ فاتحہ کا موضوع کیا ہے؟ لکھیں، خود شناسی اور خدا شناسی. خود شناسی اور خدا شناسی. آپ لکھ لیں، میں سمجھا رہا ہوں آپ کو. خود شناسی اور خدا شناسی کیا مطلب؟ خود تو آپ سمجھتی ہیں نا کہ خود کے معنی اپنا آپ، اور خدا اللہ پاک کی ذات کو بولا جاتا ہے. شناسی کے معنی آتے ہیں پہچاننا. تو سورہ فاتحہ کا موضوع کیا ہے؟ خود شناسی، کہ ہم اپنے آپ کو پہچان لیں. خدا شناسی، ہم اپنے بنانے والے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں. ٹھیک ہے؟ خود شناسی کا کیا مطلب؟ انسان اپنے آپ کو، اپنی حقیقت کو پہچان لے. میں کون ہوں، کیسے بنا، کس نے بنایا، کیوں بنایا. یہ ہے خود شناسی. اور یاد رکھیں، جب انسان خود شناسی سے غافل ہوتا ہے یہ کفر کے راستے پہ چلا جاتا. آج کافر کیوں کافر ہے؟ اس لیے کہ خود شناسی نہیں. وہ کہتے ہیں بس ہم پیدا ہو گئے، پھر بڑے ہو گئے،
ایک دن آئے گا مٹی میں مل کے مر جائیں، ختم ہو جائیں گے، بس کہانی ختم. لیکن مسلمان کہتا ہے ایسا نہیں. اللہ کا حکم ہوا تو میرا جسم بنا، اللہ کا حکم ہوا تو میں دنیا میں آیا، اللہ کا حکم ہوا تو میں بڑا ہوا، اللہ کا حکم ہوا تو میں نے اللہ کو پہچانا، اللہ کا حکم ہوا تو میں نے زندگی اچھی گزاری. یہ ہے خود شناسی، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ خدا شناسی. انسان جب اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تو لازماً اس کا ذہن اپنے بنانے والے کی طرف جائے گا، اللہ پاک کی طرف. اللہ پاک کون ہے؟ اللہ کہاں ہوتے ہیں؟ اللہ سے ملاقات کیسے ممکن ہے؟ اللہ سے محبت کیسے کی جائے گی؟ اللہ بندے پر مہربان کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کا دیدار کب، کہاں اور کیسے ہوگا؟ یہ ساری باتیں خدا شناسی میں آتی ہے. تو سورۃ الفاتحہ پہلی سورت، اس کا موضوع کیا ہے؟ خود شناسی اور خدا شناسی. لکھ لیا؟ اب آئیں چوتھی بات پر. سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ بہت دلچسپ اور بہت اہم ترین بات ہے کہ سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ کیا ہے. خلاصہ کیا ہے؟ دیکھیں، خلاصہ کس کو کہتے ہیں؟ خلاصہ کہتے ہیں نچوڑ کو. نچوڑ، جو چیز آخر میں جا کے حاصل ہو جائے. کوئی چیز، آپ مستورات کا واسطہ زیادہ ہے نا، آپ کچن میں جاتی ہے باورچی خانے میں تو مرچی بھی لی، پیاز بھی لیا، لہسن بھی لیا، ادرک بھی لیا، بہت ساری چیزیں، دھنیا پودینہ لیا، اس کو گرینڈر میں ڈال دیا اور پھر اس گرینڈر کا بٹن دبا دیا. وہ 8-9 چیزیں ملی ہوئی تھی، ہے نا، الگ الگ چیزیں تھی، نام الگ الگ تھے، قیمت الگ الگ تھی. لیکن جب 2 منٹ گرینڈ کرنے کے بعد وہ اس کی ایک چٹنی بن گئی ساری، تو اب کوئی نہیں کہے گا کہ بھئی یہ کیا آپ لائے ہیں. تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ جی اس میں لہسن بھی ہے، ادرک بھی ہے، دھنیا، نہیں، آپ کہیں گے یہ ہری چٹنی ہے. یہ گرینڈر نے اس کا ایک خلاصہ نکال کے آپ کو دے دیا ہے، نچوڑ. اسی طریقے سے اللہ پاک کا جو عالی کلام ہے، ہر آیت، ہر صورت میں اللہ پاک ایک خلاصہ، ایک سبق دیتے ہیں بندے کو، ایک عبرت کا ایک پیغام آتا ہے ہماری طرف. قصے، کہانیاں، واقعات، یہ قرآن نہیں ہے. قرآن تو کتاب ہدایت ہے، کتاب عبرت ہے. سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ کیا ہے؟ کیا مطلب؟ اس سے مجھے، آپ کو، امت کو کیا سبق مل رہا ہے؟ بہت اہم بات ہے. لکھیں سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ. عرض درخواست کا طریقہ. عرض، عین را ضاد، عرض درخواست کا طریقہ. عرض کا جو لفظ ہے نا، اس کے معنی آتے ہیں پیش کرنا، اور درخواست تو آپ جانتی ہوں گی. اب مثال کے طور پہ مثال دے رہا ہوں. آپ کی تعلیم دین کورس کا سبق 4 دن چلتا ہے، پیر، منگل، بدھ، جمعرات. ایک دن کوئی طالبہ بیمار ہو گئی، اللہ پاک سب کی حفاظت رکھے، یا گھر میں کوئی بڑے بیمار ہو گئے. وہ دیکھیں، ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، تعلیم کے صحیح چلانے کے لیے اصول پر چلنا بہت ضروری ہوتا ہے. آپ سے کہا جاتا ہے کہ بھئی دیکھیں، اگر آپ کو کوئی عذر ہو تو آپ درخواست دیں. درخواست تو سمجھدار طالبات، باادب طالبات، سلیم الفطرت طالبات، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک صاف پرچے پر، صاف قلم سے، صاف خط میں کوشش کریں گی کہ جی ہم اپنی باجی کو، نگران کو ایک درخواست لکھ لیں. اچھا، درخواست کیوں لکھ رہی ہے؟ بھئی مجھے کل کی چھٹی چاہیے،
کیوں چاہیے؟ اس لیے کہ مجھے بخار ہو گیا ہے، اس بخار کے لیے مجھے ایک دن کی رخصت چاہیے. تو درخواست پیش کرنا ہے اپنی معلمہ کو، تو اس کا طریقہ ہوتا ہے نا. کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے درخواست کی پرچی لا کے پھینک دی ہو کہ جی یہ لے لے، یا چھوٹے سے ایک پھٹے ہوئے کاغذ پہ الٹا سیدھا لکھ کر دے دیا؟ یہ سب بے ادبی ہیں. تو انسان جب کسی بڑے کو درخواست پیش کرتا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے. سورۃ الفاتحہ جو ہے نا، یہ اس امت کو، اس انسان کو اللہ کے سامنے درخواست پیش کرنے کا طریقہ سکھا رہی ہے. ہمیں اللہ پاک سے کتنا مانگنا ہے، سب کچھ مانگنا ہے. دنیا بھی مانگنی ہے، آخرت بھی مانگنی ہے، اللہ کی رضا بھی سب کچھ اللہ سے مانگنا ہے نا. لیکن دیکھیں اس مانگنے کا ایک طریقہ سلیقہ تو ہوگا نا. اگر میں اپنی معلمہ کو غلط انداز سے درخواست نہیں دے سکتی تو اس کائنات کے بادشاہ کو درخواست کیوں بے ادبی کے ساتھ دے سکتے؟ تو سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ کیا ہے؟ عرض درخواست کا طریقہ، یعنی درخواست پیش کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ آپ کو اس سورت سے سمجھ میں آئے گا. یہ لکھ لیا؟ اب لکھیں وہ 3 چیزیں ہیں. وہ کتنی چیزیں ہیں؟ 3 چیزیں. یہ ہمیشہ یہ بات دل پر نقش کر لیں. کسی بھی بڑے کو، قابل احترام، قابل تعظیم شخصیت کو جب درخواست پیش کی جائے گی تو اس کا طریقہ کتنی باتیں ہیں؟ 3 چیزیں ہیں. 3 چیزیں لکھیں. نمبر 1، مطلوب کی مناسب انداز میں تعریف. مطلوب، میم طا لام واو با. مطلوب کہتے ہیں جس کو آپ نے پیش کرنا ہے نا، وہ آپ کا مطلوب ہے. مثلا آپ کی نگران ہے تو وہ آپ کی مطلوب ہے، آپ کی معلمہ ہے تو وہ آپ کی مطلوب ہے، آپ کے پرنسپل ہے تو وہ آپ کے مطلوب ہے. اس کو مطلوب کہتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. تو سب سے پہلے درخواست میں کیا چیز ہوتی ہے؟ مطلوب کی مناسب انداز میں تعریف. لکھ لیا؟ اس کے ساتھ چھوٹا سا بریکٹ میں لکھے آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 3. اب دیکھیں سورہ فاتحہ کی 3 آیتوں میں آپ غور کریں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. 3 آیتیں ہو گئی. تینوں آیتوں میں ہم نے کس کی تعریف کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اے اللہ تمام تعریفیں آپ کی، آپ کائنات کے بادشاہ ہیں، آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ قیامت کے دن کے مالک. درخواست جب پیش کی جاتی ہے نا تو پہلے اوپر لکھتے ہیں محترم جناب حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مناسب انداز میں ایک تعریف ہوگی. ٹھیک ہے؟ اس میں بہت زیادہ مبالغہ بھی منع ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا مکھن لگانا، وہ بھی صحیح نہیں ہے، اور بعض بالکل ہی بے ادبی کرتے ہیں، وہ بھی بہت غلط ہے. تو نمبر 1 کیا ہو گئی؟ مطلوب کی مناسب انداز میں تعریف. نمبر 2، طالب اور مطلوب کا تعلق. طالب اور مطلوب کا تعلق. دیکھیں مطلوب آپ سمجھ گئی، جن کو آپ نے درخواست دینی ہے وہ مطلوب ہے، اور طالب کون ہے؟ آپ طالب ہیں، آپ نے پیش کرنی ہے نا، ضرورت آپ کی ہے، تو آپ طالب ہیں اور جن سے لینی ہے وہ مطلوب ہے. اب درخواست میں دوسری اہم چیز ہوتی ہے کہ طالب اور مطلوب کا تعلق کیا ہے. سمجھ گئے؟ تو بریکٹ میں چھوٹا سا لکھیں آیت نمبر 4. آیت نمبر 4. آیت نمبر 4 کون سی ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب انسان درخواست دیتا ہے نا تو اپنا تعلق بھی بتاتا ہے. آپ لکھتی ہیں ہم آپ کے مدرسے میں شعبہ حفظ و ناظرہ میں 3 سال سے زیر تعلیم. ایک تعلق کا اظہار بھی کرنا ہوتا ہے.
جب اللہ پاک کی تعریف کر لیتا ہے تو پھر اب بندہ اللہ کو اپنا تعلق بتاتا ہے، اے اللہ میں آپ سے درخواست اس لیے کر رہا ہوں کہ میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں، میں آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ ہو گئی بات۔ نمبر 3، مقصود کو پیش کرنا۔ مقصود کو پیش کرنا۔ اب دیکھیں، آپ نے پہلے تعریف کی، پھر تعلق بتایا، اب اصل بات پہ آئیں کہ آپ کو چاہیے کیا۔ تو آپ جیسے درخواست میں لکھیں گے کہ جی مجھے بخار ہے، 2 دن کی رخصت چاہیے۔ اسی طریقے سے بندہ پہلے اللہ کی تعریف کر لیتا ہے 3 آیتوں میں، پھر اپنا اور اللہ کا تعلق بتا دیتا ہے آیت نمبر 4 میں، پھر اللہ پاک سے اپنی وہ درخواست رکھتا ہے، اللہ مجھے کیا چاہیے آپ سے، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آیت نمبر 5 تا آیت نمبر 7، یہ بریکٹ میں لکھیں۔ اے اللہ میں آپ سے ہدایت مانگتا ہوں، سیدھے راستے کی ہدایت، آیت نمبر 5 تا آیت نمبر 7 لکھ لیں۔ یہ آپ کی سورہ فاتحہ کا پورا خلاصہ ہے جو آپ کے سامنے آ گیا، اور آپ اس سوچ اور فکر کے ساتھ اب سورہ فاتحہ کا مطالعہ کریں نا، سمجھیں، کاپی سامنے رکھیں تو انشاءاللہ آپ پر ساری باتیں کھل جائیں گی۔ تو قرآن کریم کو سمجھنے سے آپ ایک بات کا یہ اندازہ بھی لگا لیں گی کہ قرآن پڑھنے سے، غور کرنے سے، سمجھنے سے انسان کو زندگی کے آداب اور زندگی کا سلیقہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یہ آج جو سلیقے سے ہم محروم ہیں، طریقے سے محروم، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس قرآن اور حدیث کا علم بھی نہیں ہے، بڑے سے بات کیسے کرنی ہے، چھوٹے سے کیسے کرنی ہے، استاذ کے سامنے کیسے کھڑا ہونا ہے، استاذ کے سامنے زور سے بات نہیں کرنی ہے، استاذ کے سامنے آپس میں ہنسی مذاق نہیں کرنی ہے، استاذ سے اگر کوئی ذاتی مشورہ ہے اس کا طریقہ کیا ہوگا، یہ سارے آداب آپ کو قرآن اور حدیث کے پڑھنے سے سمجھ میں آئیں گے۔ اس لیے یہ کورس صرف برائے کورس نہیں ہے کہ 2 سال ہم پڑھ لیں اور جی سند مل جائے، نہیں، ہمیں اپنی انسانی اور ایمانی زندگی کے آداب سیکھنے اور سیکھ کر اپنے گھروں کے ماحول کو تبدیل کرنا ہے۔ دیکھیں، میں تمام طالبات سے عرض کروں گا، مستورات سے، کہ دیکھیں دین سیکھیں صرف اس مقصد سے نہیں کہ میری معلومات بڑھ جائے یا میں کل کسی پہ رعب ڈال سکوں، نہیں، اس لیے کہ آپ کی برکت سے ایک گھر وجود میں آئے، آپ کو آپ کے شوہر کے حقوق کا پتہ ہو، ماں باپ کے حقوق کا پتہ ہو، بڑوں کے آداب کا پتہ ہو، بچوں کی تربیت کا طریقہ آپ کے پاس ہو، آپ کو اپنے ماحول کی فکر پیدا ہو جائے، ہم روحانی امراض سے بچ جائیں، یہ ساری چیزیں ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ترتیب آپ کے سامنے آ گئی۔ اس سورت کو اچھی طرح سمجھ لیں، مطالعہ کر لیں، یاد کرنے کی کوشش کر لیں، انشاءاللہ آئندہ پیر کو ہم آگے سبق جاری کریں گے۔ اللہ کریم صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔